کرامات اولیاء کے ہم منکر نہیں ہیں، اور نہ تو ہم اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کرامات کا ظاہر ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے تو وہی اللہ کے ولی ہیں، اور جس کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے ایمان اور اپنی پرہیزگاری کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اور جس حساب سے آدمی کے اندر پرہیزگاری آئے گی، جس حساب سے اس کے اندر تقوی ہوگا، اسی حساب سے وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور یہ اللہ کے ولیوں میں سے ہوگا۔ جس حساب سے اس کے پاس پرہیزگاری اور تقوی، اوامر اور نواہی والی بات ہوگی، اسی حساب سے وہ اللہ سے قریب تر قریب ہوتا جائے گا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کچھ مواقع کہ جہاں سورج کو روک دیا گیا فلاں فلاں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اس وقت کو روک دیا گیا، سورج کو روک دیا گیا۔ اسی طرح سے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی تو وہاں سورج کو روک دیا گیا یا سورج کو واپس لایا گیا۔ فاطمہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے سر سے جب دوپٹہ گر گیا اور 2 بال اس کے نظر آ گئے تو سورج کو روک دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فجر کی اذان نہیں دی تو سورج نکلنا ہی بند ہو گیا۔ اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کے لیے سورج کو روک دیا گیا، فلاں فلاں کے لیے سورج کو ساکت کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سورج کو اللہ رب العالمین نے صرف 1 مرتبہ روکا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کہ اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ جس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں وہ روایت اعلیٰ درجے کی، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ یہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزا نبی من الانبیاء فقال لقومہ، کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے جنگ کیا یا جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لا یتبعنی رجل ملک بدء امرأۃ، کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ آئے جس نے ابھی نئی شادی کی ہو، وہو یرید ان یبنی بہا، اور وہ اپنی بیوی کے پاس رات گزارنا چاہتا ہو، ولما یبنی بہا، جس نے ابھی رات نہ گزاری ہو، یعنی شادی کی ہو اور شادی کرنے کے بعد بیوی کے پاس نہ گیا ہو، بیوی کے ساتھ رات نہ گزارا ہو، تو وہ شخص میرے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح سے ولا احد بنا بیوتا ولم یرفع سقوفہا، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ شریک ہو جس نے گھر بنایا ہو، یعنی دیواریں کھڑی کی ہوں لیکن چھت نہ پاٹ پایا ہو، چھت نہ بنا سکا ہو، وہ بھی میرے ساتھ شریک نہ ہو۔ ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ شریک ہو جس نے بکری یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور اس کے بچہ جننے کا وقت قریب ہو، تو وہ بھی میرے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو۔ فغزا، تو اس نے جہاد کیا، فدنا من القریہ صلاۃ العصر، بستی سے عصر کے وقت وہ قریب ہوئے، او قریبا من ذالک، یا عصر کے قریب میں وہ بستی کے اندر داخل ہوئے۔ فقال للشمس، تو اس نے سورج سے کہا، انک مأمورۃ وانا مامور، کہ
تو بھی اللہ کے تابع ہے اور میں بھی اللہ کے تابع ہوں۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اللہم احبسها علینا فحبست حتی فتح اللہ علیہ۔ اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس کو روک دے، سورج کو روک دے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورج کو روک دیا یہاں تک کہ اس کو کامیابی حاصل ہو گئی، جیت گئے۔ یہ جو نبی تھے اس کا نام یوشع بن نون ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ اور موسیٰ کے درمیان میں جو بھی محادثہ اور مکالمہ ہوا، اس ٹائم میں جو یہ نوجوان تھے نا، یہی یوشع بن نون تھے۔ تو یوشع علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو روکا۔ وہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور ان کی شریعت میں ہفتے کے دن جہاد کرنا یہ منع تھا، تو رات ہونے سے پہلے جہاد کرنا تھا۔ تو اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے سورج کو روک دیا۔ یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر 3124 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں ہے 1747 نمبر پر۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ یوشع علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو روکا، اور اس حدیث کو لے کر کے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ما حبست الشمس علی بشر قط، کہ کسی بھی انسان کے لیے سورج کو نہیں روکا گیا الا علی یوشع ابن نون۔ ہاں، یوشع علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے روکا لیالی سار الی بیت المقدس، یعنی اس رات جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ تو بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے جب گئے تھے، اور جب جنگ کی بات آئی تھی، تو اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے سورج کو روک دیا۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، اس حدیث کے اندر یہی پتہ چلتا ہے کہ یوشع علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو روکا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو لے کر کے کہ یہ سورج صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا، اور جس رات وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، کرے کہ فیہ ان الشمس لم تحبس لأحد الا لیوشع علیہ السلام، کہ سورج، یعنی اس حدیث کے اندر یہ دلیل ہے، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر ہے، کرے کہ اس حدیث کے اندر یہ دلیل ہے کہ یوشع کے علاوہ کسی اور کے لیے سورج کو نہیں روکا گیا۔ ففیہ اشارۃ الی ضعف ما یروی انہ وقع ذلک لغیرہ، تو اس کے اندر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سب کمزور ہے، وہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو سورج کا رکنا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ یوشع علیہ السلام کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج کو نہیں روکا کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کے ٹائم میں آئے، سورج ڈوبنے کے بعد میں آئے، اور کہے کہ، اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہ میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، میں نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا، میری بھی نماز باقی ہے عصر کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے وادی بطحان میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ اور یہ روایت صحیحین کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ میں دوسرے نمبر پر جن کو درجہ حاصل ہے، ان کی نماز عصر فوت ہو گئی، اور ان کے لیے سورج کو نہیں روکا گیا۔ کریں کہ مغرب بعد سورج ڈوبنے کے بعد ہم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ خیبر کا واقعہ ہے، تو تھکے ہوئے تھے، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال دیے اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیے کہ فجر کے ٹائم میں ہمیں جگانا، فجر کا جب ٹائم ہو جائے تو ہمیں بیدار کروانا۔ سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال کو جو کچھ
میسر ہوئی، یعنی رات کی نماز وہ اس نے پڑھی جتنی رکعت ہو سکا۔ اس کے بعد یہ سواری سے جا کر کے ٹیک لگا کر کے جس طرف سے فجر طلوع ہوتا ہے اس طرف کر کے یہ سواری سے ٹیک لگائے۔ اس کے اوپر بھی نیند غالب آ گئی، یہ بھی سو گئے۔ اب اس بیچ میں کسی کی آنکھ نہیں کھلی، کسی کی آنکھ نہیں کھلی، نہ تو بلال کی، نہ تو دیگر کسی اور صحابہ کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورج نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، بلال یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اسی چیز نے مجھے بھی پکڑ لی ہے جس نے آپ کو پکڑ لی ہے، یعنی میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ آ گیا، تو میں کیا کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہاں سے کچھ آگے چلو۔ آگے گئے، آگے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور اس کے بعد بلال سے کہا اقامت کہنے کے لیے، اقامت کہی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی رہ گئی، اس وقت بھی سورج کو اللہ رب العالمین نے نہیں روکا۔ سورج نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر یا دیگر اور صحابہ کی نماز جنگ خندق کے موقع سے عصر کی نماز رہ گئی، سورج کو اللہ رب العالمین نے نہیں روکا تاکہ یہ سب نماز پڑھ لے اور پھر سورج ڈوبے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر کہتے کہ مغرب بعد ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ تو سورج جس کے لیے روکا گیا وہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو یوشع علیہ السلام کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے معجزہ ظاہر کرتا ہے، جس نبی کے لیے یا جس اپنے نیک بندہ یا صالح بندہ کے لیے چاہتا ہے کرامت کو ظاہر کرتا ہے۔ معجزہ یہ انبیاء کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہو، خرق عادت اس کو کہا جاتا ہے، اور کسی نیک اور صالح کے ہاتھ پر اگر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ یوشع علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سورج کو روک دیا۔